آدھے سیارے پر پھولوں اور پھلوں کی بہتات میں کسی کو نیند نہیں آئی. پھولوں اور پھلوں کی بہتات میں کسی کو نیند نہیں آئی. چبوتروں اناج گھروں کو سراہتے ہوئے غلہ گاہنے کے سمے کتابوں ہتھیاروں کو قید، گیتوں کو رہائی، دشمنی کو زمہریر. کتابوں ہتھیاروں کو قید، گیتوں کو رہائی، دشمنی کو زمہریر. کوئی بول ہواؤں کی حدوں کو چومتا ہوا کہ آدھے سیارے پر سورج کا چراغ جھومتا ہے. پھولوں اور پھلوں کی بہتات میں کسی کو نیند نہیں آئی. نظم کا عنوان ہے تم 25 سال کے ہو گئے. صدی کے چوتھائی ٹکڑے پر جھپٹنے والے ہزاروں چاند اور سورج. صدی کے چوتھائی ٹکڑے پر جھپٹنے والے ہزاروں چاند اور سورج، یا صرف ایک دن گرم پرشور نمازوں اور لڑکیوں کے جھنڈ میں راستہ بناتا ہوا. نمازوں اور لڑکیوں کے جھنڈ میں راستہ بناتا ہوا. ہوائیں برآمدے اور احاطے، ہوائیں برآمدے اور احاطے، گھی لگی روٹیوں سے آگے کتابوں میں رینگتی ہوئی تہذیب. پانی کی زندگی یا پانی کی موت، پانی کی زندگی یا پانی کی موت. لڑکیوں کی ہنسی پانی کے سانپ کی طرح سفید بے زہر. دونوں پتواروں نے ایک ہی کشتی سے چاند کو گلابی ہوتے ہوئے دیکھا اور پانی پر پہلا پیوند لگایا. صدی کے چوتھائی ٹکڑے پر جھپٹنے والے ہزاروں چاند اور سورج. ایک فاتح کا گیت. سنو آہن گر مجھے حیرانی سے مت دیکھو، سنو آہن گر مجھے حیرانی سے مت دیکھو. ایک کام تمہارے ذمے ہے انہی کالے کند ذخیروں سے، تلواروں زرہوں زنجیروں سے اور زہر بجھے ان تیروں سے. کچھ چیزیں تم کو ڈھالنی ہیں، کچھ چیزیں تم کو ڈھالنی ہیں. ایک لکڑی کاٹنے کی آری، 2 گھنٹیاں اور ایک ہلکی انی، خمدار درانتی کی جوڑی، گلدان منقش اور سادہ، اور ایک کٹورا پانی کا. سنو آہن گر مجھے حیرانی سے مت دیکھو، ایک کام تمہارے ذمے ہے انہی کالے کند ذخیروں سے، تلواروں زرہوں زنجیروں سے اور زہر بجھے ان تیروں سے. کچھ چیزیں تم کو ڈھالنی ہیں. نظم کا عنوان ہے ایک انسان کی موت. ایک انسان کی موت. رک کیوں گئے تمہارے ہاتھ موجمدار، گنا پیلنے کی مشین کا پہیا رک گیا، زمین رک گئی، آدھے سیارے پر ہمیشہ کے لیے رات آ گئی. رک کیوں گئے تمہارے ہاتھ موجمدار، گنا پیلنے کی مشین کا پہیا رک گیا، زمین رک گئی، آدھے سیارے پر ہمیشہ کے لیے رات آ گئی. لالٹین کون جلائے گا، لالٹین کون جلائے گا. ہوائیں گزرتی ہیں پتوں کو گراتی ہوئی، میلاد کی کتاب کے ورق اڑ رہے ہیں. باہر الگنی پر بنیان سوکھ رہا ہے، ٹنکی کی ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے. یہ اتنے سارے کام کون کرے گا موجمدار. رک کیوں گئے تمہارے ہاتھ. دیکھو
رانگا ماٹی پر دن نکل آیا ہے، بانس کے درختوں پر کوپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ دیکھو رانگا ماٹی پر دن نکل آیا ہے، بانس کے درختوں پر کوپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ ہتیا اور بھولا کو نمودار ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے کیا؟ وہاں گھاٹ پر تمہارے لڑکے اپنی بیویوں کے ساتھ کشتی کھول رہے ہیں، ان سے نہیں ملو گے کیا؟ وہاں کرشنا چورا کے سائے میں تمہاری بیوی کی قبر بادلوں اور انسانوں کو گزرتے ہوئے دیکھتی ہے، کیا فاتحہ نہیں پڑھو گے؟ اگربتی نہیں جلاؤ گے؟ موجمدار تم میری زبان جانتے تھے، میں تمہاری زبان نہیں جانتا، لیکن آج تمہارے سرہانے ایک گیت کے بول دہراتا ہوں۔ گاؤ موجمدار، جیسے بچے گاتے ہیں، جیسے بوڑھی گنگا گاتی ہے۔ شو کولیوٹیا امی مونے مونے بولی سارا دن، امی جانے بھالو ہوئے چولی، آدیش کورے جہان مور گرو جانے، امی جانے شئی کاج کوری بھلو مانے۔ رک کیوں گئے؟ بولتے کیوں نہیں موجمدار؟ تمہیں کیلے کے باغوں اور پانی سے پیار تھا نا؟ ہم تمہیں کیلے کے پتوں میں کفنائیں گے، تمہاری قبر پانی میں بنائیں گے۔ موجمدار فوجی بوٹ دھان کی پنیری سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ موجمدار فوجی بوٹ دھان کی پنیری سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ نہیں، دھان کی پنیری فوجی بوٹ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس بوٹ میں میرا پاؤں تھا، لو یہ گنا چھیلنے کی کٹار، کاٹ دو اس پاؤں کو، الگ کر دو اسے۔ مجھے اپنے پاؤں سے خوف آتا ہے، مجھے مردہ آدمی کی ہنسی سے خوف آتا ہے، مجھے رکی ہوئی زمین سے خوف آتا ہے۔ رک کیوں گئے تمہارے ہاتھ موجمدار؟ نظم کا عنوان ہے ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، جوتوں کی جوڑی سے یا قبر سے جو بارشوں میں بیٹھ گئی۔ ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، جوتوں کی جوڑی سے یا قبر سے جو بارشوں میں بیٹھ گئی، یا اس پھول سے جو قبر کی پائنتی پر کھلا، یا اس پھول سے جو قبر کی پائنتی پر کھلا۔ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں پناہ مل گئی، چیونٹیوں کو جائے نماز کے نیچے اور لڑکیوں کو میری آواز میں۔ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں پناہ مل گئی، چیونٹیوں کو جائے نماز کے نیچے اور لڑکیوں کو میری آواز میں۔ مردہ بیل کی کھوپڑی میں گلہری نے گھر بنا لیا ہے، نظم کا بھی ایک گھر ہوگا۔ مردہ بیل کی کھوپڑی میں گلہری نے گھر بنا لیا ہے، نظم کا بھی ایک گھر ہوگا۔ کسی جلا وطن کا دل یا انتظار کرتی ہوئی آنکھیں، کسی جلا وطن کا دل یا انتظار کرتی ہوئی آنکھیں، ایک گونجتا ہوا آسمان نظم کے لیے کافی نہیں۔ ایک گونجتا ہوا آسمان نظم کے لیے کافی نہیں، لیکن یہ ایک ناشتے دان میں بآسانی سما سکتی ہے۔ پھول، آنسو اور گھنٹیاں اس میں پروئی جا سکتی ہیں، اسے اندھیرے میں گایا جا سکتا ہے، تہواروں کی دھوپ میں سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک پہیا ہے جو بنانے والے سے ادھورا رہ گیا ہے، اسے ایک نظم مکمل کر سکتی ہے۔ ایک پہیا ہے جو بنانے والے سے ادھورا رہ گیا ہے، اسے ایک نظم مکمل کر سکتی ہے۔ تم اسے دیکھ سکتی ہو خالی برتنوں، خالی قمیضوں اور خالی گہواروں میں۔ تم اسے دیکھ سکتی ہو خالی برتنوں، خالی قمیضوں اور خالی گہواروں میں۔
تم اسے سن سکتی ہو ہاتھ گاڑیوں اور جنازوں کے ساتھ چلتے ہوئے. تم اسے سن سکتی ہو ہاتھ گاڑیوں اور جنازوں کے ساتھ چلتے ہوئے. تم اسے چوم سکتی ہو بندرگاہوں کی بھیڑ میں. تم اسے گون سکتی ہو پتھر کی ناند میں. تم اسے اگا سکتی ہو پودینے کی کیاریوں میں. ایک نظم کسی بھی رات سے تاریک نہیں کی جا سکتی، کسی تلوار سے کاٹی نہیں جا سکتی، کسی دیوار میں قید نہیں کی جا سکتی. ایک نظم کسی بھی رات سے تاریک نہیں کی جا سکتی، کسی تلوار سے کاٹی نہیں جا سکتی، کسی دیوار میں قید نہیں کی جا سکتی. ایک نظم کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. ایک نظم کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، ہوا کی طرح، بادل کی طرح، راستے کی طرح، باپ کے ہاتھ کی طرح. ایھا الناس، زمیں سات نوروز میں انگشت ابراہیم سے لکھی ہوئی الواح جہاں تاب سے آغاز تگ و تاز. ایھا الناس، زمیں سات نوروز میں انگشت ابراہیم سے لکھی ہوئی الواح جہاں تاب سے آغاز تگ و تاز. ثمردار درختوں کی جڑیں گونجتے گہراؤ کو چھوتی ہیں، پلٹ آتی ہیں اسرار کے ہمراہ، جھکی جاتی ہے ہر شاخ. میری داہنی دیوار پہ شیدانہ و انگور کی بیلوں پہ اترتی ہے ابابیل کے اطراف میں اجناس کے تلنے کی تقاریب سے کیا اس کو سروکار. ابابیل اپنا تعارف نغمہ شروع کرتی ہے. چراغ و چراہگاہ سے کوئی مجھ کو علاقہ نہیں، چراغ و چراہگاہ سے کوئی مجھ کو علاقہ نہیں. میرے خواب میں عرض موت کا کوئی خاکہ نہیں. کس جگہ دفن ہے وہ حکایات کوئی بتاتا نہیں، کس جگہ دفن ہے وہ حکایات کوئی بتاتا نہیں. زمینوں پہ اڑتی ہوئی اور زمانوں پہ بہتی ہوئی آئی ہوں، ایک تنہائی ہوں. باب تواب. ایک برنجی بیلچا اور 3 مٹی کے پیالے، سرخ اینٹوں کا کنواں، اس سے ملحق باغ. ایک برنجی بیلچا اور 3 مٹی کے پیالے، 4 گھوڑوں 7 شمشیروں کے بدلے. رخصت نوروز پر ابن اخناتون سے میں نے خریدے. سرخ اینٹوں کا کنواں، اس سے ملحق باغ. ایک برنجی بیلچا اور 3 مٹی کے پیالے، 4 گھوڑوں 7 شمشیروں کے بدلے. رخصت نوروز پر ابن اخناتون سے میں نے خریدے. باب پرہول. ایک تواتر سے کوئی آواز رندے کی طرح موجودگی کو چھیلتی ہموار کرتی. ایک تواتر سے کوئی آواز رندے کی طرح موجودگی کو چھیلتی ہموار کرتی. بے بزاج ساتوں، بے وزن بے اجناس پلڑوں کی گرا خوابی کو سرکش اونٹنی کی طرح کوڑوں سے ہکاتی چھوڑ جاتی ہے کھجوروں سے تہی ویرانیوں میں. 7ویں دن ایک کنواں خاشاک سے لبریز، کس کی ایڑیاں چشمے جگائیں، بھول جائیں شہد اور زیتون سی آبادیوں کو بھول جائیں.
بتدریج مٹی کی چیزوں پہ. بتدریج مٹی کی چیزوں پہ گرتی ہوئی ریت کی تازہ کاری. بتدریج مٹی کی چیزوں پہ گرتی ہوئی ریت کی تازہ کاری. فراموش گاری کی ٹھنڈی ہواؤں میں آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی نہیں. پیر کے نرم تلووں کے نیچے کسی خشک ندی کا چٹخا ہوا جال پاتال کی سب کہانی. مگر پیش رو بادلوں تک پہنچنے کی امید میں تیز چلنا ہی ہوگا. مجھے تیز چلنا ہی ہوگا. مجھے تیز چلنا ہی ہوگا. سیاہی میں تبدیل ہوتی ہوئی آب ناؤں خلیجوں کے پیچات. نمناک شاموں کی حد پہ بھڑکتی ہوئی لالٹینوں کے گھیرے میں لبستہ پرچھائی کو دفن کرتے ہوئے ہاتھ آنکھیں چراغوں سی مدھم. لگاتار اندھیاؤ پتجھڑ ہلاکت زدہ بستیوں میں اکیلی سواری. بتدریج مٹی کی چیزوں پہ گرتی ہوئی ریت کی تازہ کاری. فراموش گاری کی ٹھنڈی ہواؤں میں آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی نہیں. نظم کا عنوان ہے دشوار دن کے کنارے. خوابوں میں گھر لہروں پر آہستہ کھلتا ہے. خوابوں میں گھر لہروں پر آہستہ کھلتا ہے. پاس بلاتا ہے کہتا ہے دھوپ نکلنے سے پہلے سو جاؤں گا. خوابوں میں گھر لہروں پر آہستہ کھلتا ہے. پاس بلاتا ہے کہتا ہے دھوپ نکلنے سے پہلے سو جاؤں گا. میں ہنستا ہوں لڑکی تیرے ہاتھ بہت پیارے ہیں. وہ بھی ہنستی ہے. میں ہنستا ہوں لڑکی تیرے ہاتھ بہت پیارے ہیں. وہ بھی ہنستی ہے. دیکھو لالٹین کے شیشے پر کالک جم جائے گی. بارش کی یہ رات بہت کالی ہے. کچے رستے پر گاڑی کے پہیے گھاؤ بنا کر کھو جاتے ہیں. ایک ستارہ 20 برس کی دوری پر اب بھی روشن ہے. خوابوں میں گھر لہروں پر آہستہ کھلتا ہے. پاس بلاتا ہے کہتا ہے دھوپ نکلنے سے پہلے سو جاؤں گا. نظم کا عنوان ہے لفظوں کے درمیان. دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سیارے کو لفظوں سے بھر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سیارے کو لفظوں سے بھر دیا. فیصلوں اور فاصلوں کو طول دینے کا فن انہیں خوب آتا ہے. فیصلوں اور فاصلوں کو طول دینے کا فن انہیں خوب آتا ہے. جہاز بندرگاہوں میں کھڑے ہیں اور گھروں گوداموں دکانوں میں کسی لفظ کے لیے جگہ نہیں رہی. جہاز بندرگاہوں میں کھڑے ہیں اور گھروں مکانوں اور گوداموں میں کسی لفظ کے لیے جگہ نہیں رہی. اتنے بہت سے لفظ اف خدایا مجھے زمین پر چلتے ہوئے 28 برس ہو گئے. اتنے بہت سے لفظ اف خدایا مجھے زمین پر چلتے ہوئے 28 برس ہو گئے. باپ ماں بہنوں بھائیوں اور محبوباؤں کے درمیان میں نے دیکھا تعریفوں تعارفوں اور تعزیتوں کے لیے ان کے پاس لرزتے ہوئے ہونٹ ہیں
ڈبائی ہوئی آنکھیں ہیں، گرم ہتھیلیاں ہیں، انہیں کسی ابلاغ کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا تعریفوں، تعارفوں اور تعزیتوں کے لیے ان کے پاس لرزتے ہوئے ہونٹ ہیں، ڈبائی ہوئی آنکھیں ہیں، گرم ہتھیلیاں ہیں، انہیں کسی ابلاغ کی ضرورت نہیں۔ نان بھائی گنگناتا ہے، اسے لفظ نہیں چاہیے۔ نان بھائی گنگناتا ہے، اسے لفظ نہیں چاہیے۔ ایک تختہ پیڑے بنانے کے لیے، ایک ناند آٹا گوندنے کے لیے اور ایک سلاخ تنور سے روٹی نکالنے کے لیے، نان بھائی کام ختم کر لو تو میرے پاس آنا۔ نان بھائی کام ختم کر لو تو میرے پاس آنا، یہاں کنارے پر سرکنڈوں کا ایک جنگل آپ ہی آپ اگایا ہے، کچھ قلم میں نے تراشے ہیں اور ایک بانسری، باقی سرکنڈوں سے ایک کشتی بنائی ہے۔ نان بھائی کام ختم کر لو تو میرے پاس آنا، یہاں کنارے پر سرکنڈوں کا ایک جنگل آپ ہی آپ اگایا ہے، کچھ قلم میں نے تراشے ہیں اور ایک بانسری، باقی سرکنڈوں سے ایک کشتی بنائی ہے۔ گڈریا، کسان، موسیقار، دستکار، آہنگر سب تیار ہیں، کچھ آوازیں کشتی میں رکھ لی ہیں، مدرسے کی گھنٹی، ایک لوری اور ایک دعا، ایک نئی زمین پر زندہ رہنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ نظم کا عنوان ہے بچپن اور اداسی کی حد پر۔ میں اپنے خوابوں کے ساتھ گزرتا ہوں، میں اپنے خوابوں کے ساتھ گزرتا ہوں، اونچائی سے گرتی رات میں دیواروں دروازوں کی پہچان بہت مشکل ہے۔ میں اپنے خوابوں کے ساتھ گزرتا ہوں، اونچائی سے گرتی رات میں دیواروں دروازوں کی پہچان بہت مشکل ہے، ویسے بھی رک جانے سستانے والے دیواروں کا حصہ ہیں، دیواروں کا حصہ ہیں۔ دھوپ چمکتی ہے، دھوپ چمکتی ہے، بچپن اور اداسی کی حد پر میدان فراقوں اور گلدستوں سے بھر جاتا ہے۔ دھوپ چمکتی ہے، بچپن اور اداسی کی حد پر میدان فراقوں اور گلدستوں سے بھر جاتا ہے، یا شاید ایک بینچ، یا پھر سال، مہینے، پلوں، سرنگوں اور آئینوں پر نیند کے جھونکے، ٹرین کے ڈبوں کی موسیقی ایک مسلسل چیخ اڑائے لیے جاتی ہے، ایک مسلسل چیخ اڑائے لیے جاتی ہے، اتنی تیز ہوا میں اطمینان کا سانس تمہارے لہجے میں دیوار سنائی دیتی ہے، اتنی تیز ہوا میں اطمینان کا سانس تمہارے لہجے میں دیوار سنائی دیتی ہے، دیواروں سے بچتا چھپتا میں اپنے خوابوں کے ساتھ گزرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے چاہت۔ آدمی، پیڑ اور مکان، صاف نیلا آسمان، آدمی، پیڑ اور مکان، صاف نیلا آسمان، سنگریزے اور گلاب سب کے سب اچھے لگے اس کے گھر جاتے ہوئے، آدمی، پیڑ اور مکان، صاف نیلا آسمان، سنگریزے اور گلاب سب کے سب اچھے لگے اس کے گھر جاتے ہوئے۔
نظم کا عنوان ہے وصال۔ خوشبو کی آواز سنی غنچے لب کے کھلتے ہی، خوشبو کی آواز سنی غنچے لب کے کھلتے ہی، پانی پر کچھ نقش بنے پرتوے شاخ کے ہلتے ہی، پانی پر کچھ نقش بنے پرتوے شاخ کے ہلتے ہی، ساری باتیں بھول گئے اس سے آنکھیں ملتے ہی۔